بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں۔ ہم روزانہ آپ دوستوں کے لیے ایک الگ موضوع چنتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ایسے مسائل جو جن پہ بات کی جائے، جس سے ہمارا اور آپ کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو سکے، کچھ ہم حاصل کر سکیں، کچھ اویئرنیس کی بات ہو، کچھ شعور کی بات ہو۔ تو آج ہم نے جو ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے، یہ ٹاپک بیسیکلی ہماری قوم کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے۔ ہماری قوم کا جو سب سے بڑا دشمن ہے، مطلب مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا ہماری قوم کے لیے کوئی دشمن ہے ہی نہیں۔ اس دشمن کا نام ہے جہالت، اور اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے، اس دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے ایجوکیشن، علم۔ اس علم کے ذریعے اس جہالت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ علم، تعلیم، اس سے سب سے پہلی چیز جو انسان کے اندر جو آتی ہے، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک شعور آ جاتا ہے صحیح اور غلط کو پہچاننے کا۔ ہمارے اندر صحیح اور غلط کو پہچاننے کا شعور نہیں۔ ہم لوگ آج بھی جو تعلیم ہمیں مل رہی ہے، اس میں صرف اور صرف ڈگریاں وہ ہمیں مل رہی ہیں، ہمیں کاغذوں کے ٹکڑے مل رہے ہیں، ہمیں وہ جو علم ہوتا ہے وہ نہیں مل رہا ہے، ہمیں وہ ایک چیز مسنگ ہے۔ آج ہم رٹو طوطے تیار کر لیتے ہیں، مگر وہ جو صحیح پڑھے لکھے لوگ، وہ جو خود پہ ایک یقین وہ پیدا نہیں ہو پا رہا ہے۔ اور یہ تو پھر وہ ہے کہ جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ وہ کلاس ہے جو ایک خاص طبقہ ہے جو اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھا سکتا ہے اور پڑھا رہا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں ہم، مگر ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جو اسکول ہی نہیں جا پا رہی ہے۔ مطلب بچے، نوجوان نسل جو ہے ہماری، جو آنے والی جو نوجوان نسل ہے، ان کو تیار ہی نہیں کیا جا رہا ہے۔ مستقبل کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں۔ تو یہ فکر کیسے پیدا ہوگی ہمارے اندر؟ ہم کس طرح اس تعلیم کے مسئلے کو حل کر سکیں گے؟ دیکھیں، تعلیم کے ساتھ ایک مسئلہ آپ کی ترقی کا وہ جڑا ہوا ہے۔ اسے حل کرنے کے لیے ہمیں ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک خبر جو بار بار ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان میں کروڑوں کی تعداد میں بچے ایسے ہیں جو اسکول نہیں جاتے، اور ان کے اسکول جانے کی ایج ہے، وہ آج اسکول نہیں جاتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ کتنے سال تک اسی طرح، مطلب ان پڑھ بچے، ان پڑھ نوجوان نسل دنیا کہاں پہنچ چکی ہے اس وقت جو ہے، اور ہم لوگ ایک اتنی بڑی تعداد میں اس طرح لوگ پیدا کریں گے۔ اچھا، ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ عبدالستار ایدھی صاحب کے مطابق اس قوم کا بہت بڑا مسئلہ ہے پڑھے لکھے جاہل۔ اب یہ پڑھے لکھے جاہل جو ہیں، یہ ان سے بھی نمٹنا ہے ہمیں، اور آئندہ پیدا نہیں کرنے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ نے تعلیم حاصل کی اور آپ کے اندر شعور نہیں آیا، تو وہ کیا فائدہ اس تعلیم کا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں، مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزنس میں مطلب MBA کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ماسٹرز کرنے والے بچے ہزاروں کی تعداد میں، اور ماں باپ نے ان کے لیے بڑی ایفرٹس کیں، ان کے لیے بڑی محنتیں کیں، اور انہیں MBA کروایا، یا اب بزنس کی سمجھ بوجھ کی بہترین تعلیم ہے وہ، اور وہ بچے باہر نکلتے ساتھ سب سے پہلے کہتے ہیں ہم نے نوکری کرنی ہے۔ مطلب آپ کے پاس آپشن ہو، آپ کا اپنا کاروبار ہو، اپنا بزنس ہو، یا آپ کے پاس نوکری ہو، تو ہم نے سوسائٹی کی بھی بہت ساری چیزیں بیچ میں ایڈ کی ہوئی ہیں کہ یہ کام چھوٹا ہے، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ ہر چیز کو ایک آرٹ کے ذریعے، ایک اچھے طریقے کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ بات آج ہم کریں گے تعلیم کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے پاکستان کا کتنا بڑا مسئلہ ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اپنے مہمانوں سے میں تعارف کرواؤں گا آپ کا، مگر ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔
ویلکم بیک دوستو. اب دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج پروگرام میں ہم ایک بہت اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں, اور وہ موضوع ہے تعلیم کی اہمیت. تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے میرے ساتھ جو آج ہمارے مہمان موجود ہیں, میں ان کا تعارف کرواؤں گا. ان سے اسی حوالے سے گپ شپ رہے گی, اور خاص طور پہ آپ دوستوں کے ساتھ بات ہوگی. آپ دوستوں کے جو بھی ایشوز ہیں, اور جو آپ کچھ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں, کچھ بتانا چاہتے ہیں, کہنا چاہتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں ہم اس ملک میں ہم تعلیم کے مسئلے کو کس طرح حل کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی آج آپ لوگوں کی کالز بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں گے ہم لوگ. سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا, ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ اینکر پرسن ہے اور شو بزنس سے ان کا تعلق ہے. یہ حال ہی میں پاکستان منتقل ہوئی ہیں. لیلا خالد صاحبہ, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ گریٹ, زبردست, تھینک یو. ہمارے دوسرے مہمان یہ بھی اینکر پرسن ہے, اور انہیں بھی یہ ان کا تعلق جو ہے وہ نیوز اور کرنٹ افیئرس سے. تو آج ہمیں ان کی رائے جو ہے وہ ہمارے لیے کافی فائدہ مند رہے گی, اور شاید آج ہمیں کچھ خاص قسم کی بہترین جو چیزیں جو ہیں وہ مل سکیں, کس طرح ہم ان کو اپلائی کر کے ہم اپنے ملک میں آنے والی نسلوں کو تعلیم کی روشنی سے بہرور کر سکتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم روبینہ الوی صاحبہ, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ کے کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں. تھینک یو. اچھا لیلا, آپ پاکستان سے باہر آپ نے زیادہ وقت گزارا, تو وہاں پہ جنرل ایکسپیرینس میں جانا چاہ رہا ہوں. تو وہاں جو پاکستانی ہوتے ہیں, کیا وہ سارے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں وہاں پہ, مطلب جو ہمارے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیے گا, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ایجوکیشن جو ہے نا ساتھ لنک کرتی ہے کہیں نہ کہیں. وہاں کا جو ماحول ہے بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے پاکستان سے. سارے لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, کچھ لوگ نہیں بھی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, لیکن جہاں سے میرا تعلق ہے انگلینڈ سے, تو وہاں پر ایجوکیشن پہ کافی اسٹریس ہے. تو آپ کو یعنی کہ یو ہیو ٹو اسٹڈی. تو وہاں کا جو بالکل ڈفرینٹ سسٹم ہے پاکستان سے. اور اگر آپ اسکول میں پڑھ رہے ہو اور اگر آپ اسکول نہیں جائے تو پھر یعنی کہ ایک ہفتے 7 days کے بعد آپ کو یعنی کہ کافی لیٹرز آتے ہیں سختی قسم کے, اور اگر زیادہ دیر ہو جائے تو دین یو ہیو ٹو گو کورٹ. تو وہاں پر یعنی کہ کافی یعنی کہ اسٹرکٹنس ہے, اینڈ دے وانٹ یو ٹو اسٹڈی, اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ پڑھیں. کیونکہ دیکھیں, پڑھائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ڈگری ہو. پڑھائی آپ کو رسپیکٹ, ڈگنیٹی اور سیلف کانفیڈنس بھی سکھاتی ہے. ایگزیکٹلی. نہیں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح ہم پاکستانی یہاں سے جتنے زیادہ تر جو لوگ جاتے ہیں وہ بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں جاتے ہیں. ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی پریورٹیز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک سے باہر جائیں گے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, اب ہمیں مطلب کسی قسم کی پریشانی تو رہے گی نہیں, زندگی جو ہے نا وہ سکون میں آ جائے گی, جنت بن جائے گی. یہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہاں پیڑ سے پیسے بھی اتریں گے, اور محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی, اور واہ خوبصورت حسینہ ہے, پتہ نہیں کیا کیا سوچ کے جاتے ہیں. بھائی سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی, دور کے ڈھول سہانے, ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں اب آپ یہ سوچ کے جائیں گے پاکستان سے کہ میں دوسرے کنٹری میں جا رہا ہوں, میرے پاس اتنی ایجوکیشن ہے, مگر آپ کو وہ جاب نہیں ملے گی جس کا آپ ڈریم لے کے جا رہے ہیں. تو یعنی کہ آپ کو وہاں پر جا کر بھی پڑھائی کرنی پڑتی ہے, اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو ادھر ادھر سے پیسے آئیں گے تو یہ بالکل غلط ہے. آپ کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے, اور وہاں کا سسٹم بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ نہیں کہ 11 بجے آفس کھل رہے ہیں, آپ 12 بجے آفس جا رہے ہیں, تو 9 o'clock آپ کو یعنی کہ آفس میں ہونا ہوتا ہے. اور وہاں پر کافی محنت ہے, بہت محنت ہے, بہت زیادہ محنت ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ پلیز آپ یہ سوچ کے نہیں جائیں. واپس آ گئے کہ مجھے محنت نہ کرنی پڑے, میں واپس جا رہی ہوں اپنے ملک سے. میں بہت محنتی ہوں, اور مجھے یہاں پر بھی محنت کرنی پڑ رہی ہے. آئی نو. روبینہ الوی صاحبہ, اچھا تعلیم کی اہمیت سے واقف تو ہم ہیں ہی, مگر آپ یہ بتائیے کہ اس دور میں تعلیم کی کتنی ضرورت ہے ہمیں؟ کہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس دور میں کیا, ہر دور میں رہی ہے تعلیم کی اہمیت. تو ظاہر ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ ایجوکیٹڈ نہ ہوتے تو کیا ہم ایجوکیٹڈ ہو سکتے تھے؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں شعور دیا, اور تعلیم شعور دیتی ہے, اور جس طرح سے عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے, میں سمجھتی ہوں آپ کے اخلاقیات کا, اٹھنے بیٹھنے کا جو
وہ ہے نا وہ تعلیم ادا کرتی ہے. اور سیکھنے کا عمل ختم نہیں ہوتا. آپ اٹھتے بیٹھتے سیکھتے ہیں. میں اپنے بچوں سے سیکھتی ہوں الحمدللہ. بچے مجھے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. جی جی الحمدللہ. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ لمحہ لمحہ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایجوکیٹ آپ کسی بچے سے بھی ہو سکتے ہیں. وہ بھی کچھ آپ کو سیکھ دے کر ہی, چاہے وہ کھیل ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. بعض اوقات میں کچھ ایسا کر جاتی ہوں جس میں میرے بچے کہتے ہیں کہ اماں یہ اس طرح نہیں, یہ اس طرح ہے. تو مجھے اس پہ میں ویسے تو بہت خوش ہوتی ہوں, لیکن میں کہتی ہوں کہ ہاں ایک اچھی تعلیم کی وجہ سے آج اس میں یہ اتنی ہمت آئی ہے کہ وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط اور چینج کو مائنڈ کر سکتا ہے کسی بھی طریقے سے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر دور میں تعلیم کی ضرورت ہے, اور ہم شاید مرتے دم تک کچھ نہ کچھ سیکھ ہی رہے ہیں. ہر وقت سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ. بالکل ایسا. اچھا, سیکھنے کے لیے جو بیسیکلی جو بنیادی طور پہ چیزیں ہیں وہ جیسے ہم علم حاصل کرتے ہیں اس میں اساتذہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ماں باپ سے زیادہ وہ کردار ادا کرتے ہیں. بالکل وہ کرتے ہیں, اور ماں باپ کا تو بہت بڑا کردار ہوتا ہی ہے. جی ہاں. اور وہ اس تربیت میں اور ہماری پوری ایک شخصیت جو ہے وہ ساری ماں باپ کی بالکل ایسے ہے. لیکن میں اپنی بات کروں اگر جس طرح سے میں جب ظاہر کہ پڑھتی تھی اور اس طرح, تو جیسے میری والدہ اور والد مجھے کہتے تھے کہ یہ یوں نہیں ہے اس طرح, تو میں اپنے اساتذہ کا کہتی تھی کیونکہ وہ اس طرح کرتے ہیں تو میں بھی اسی طرح کروں. تو وہ ہم اساتذہ کو زیادہ اپنی زندگی میں امپورٹنٹ سمجھنے لگتے ہیں, اور سمجھنا بھی چاہیے کہ وہ ہمیں پکڑنا, پینسل پکڑنا سکھاتے ہیں کہ بھئی یہ کس طرح سے لکھا جائے گا یا کیا ہوگا. پہلی تربیت جو گاہ ہے یا تربیت دینے والے ہیں وہ تو ہمارے ماں باپ ہیں, ظاہر ہے. لیکن جو ہمیں بناتے ہیں, جو ہماری شخصیت کو نکھارتے ہیں, ان میں اساتذہ کا اہم کردار ہے, جس سے ہم اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل ایسا, بالکل ایسا. اور اساتذہ کے حوالے سے وہ جو رسپیکٹ کا اور ایک عزت و تکریم کا ایک معاملہ ہوتا تھا, وہ آہستہ آہستہ گریجولی میں دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑا تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے دور میں, کالج کے دور میں, ہمارا دور یہی کوئی 6 مہینے پہلے کی بات. ہاں کہنے میں کیا حرج ہے. تو اس وقت ہمارے ٹیچر ایک بڑے اسٹرکٹ ٹیچر ہوتے تھے. وہ سائیکل پہ آیا کرتے تھے, اور ان کا سائیکل پہ آنا یا ان کا وہ امیر غریب ہونا یہ ہمارے لیے معنی نہیں رکھتا تھا. بالکل ایسے ہی. ہم لوگ وہ جب آتے تھے ہمارے اوپر کی سانس اوپر, نیچے کی سانس نیچے, اور یہ حالت ہوتی تھی. تو آج تو ہم لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے رسپیکٹ, عزت بھی اس کی کرنی ہے جو بڑا آدمی. بڑا آدمی کون ہے؟ وہ جس کے بڑی گاڑی ہے, جو اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. وہ جو مالی ہے, گھر کا گارڈنر جو ہے وہ, یا وہ جو الیکٹریشین آتا ہے, وہ اسے بڑا آدمی سمجھتے ہی نہیں ہے نا ہم لوگ, نہ ہم وہ سکھانا چاہتے ہیں. تو ہمیں ایک تھوڑے سے معیار کو تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے میرا خیال. بالکل ایسا, بالکل ٹھیک خیال ہے. اچھا, خواتین کی تعلیم کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے تو ہمارے ہر گھر میں زیادہ ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ, خود کفیل ہوتے ہیں ہم سب. مطلب یہ کچھ عرصہ پہلے, کوئی 10 سال 12 سال پہلے, منیمم 6 کا رواج چل رہا تھا. اچھا, اس کے بھی ٹرینڈ ہے. دیکھیں نا, ہمارے پیرنٹس کے دور میں وہاں پہ اس وقت ہمیں سننے کو ملتا تھا, وہ کہتے بہن بھائی 10 بہن بھائی ہیں جی, وہ 12 بہن بھائی. تو وہ اس کے بعد وہ 6 والا جو ہے نا, وہ آدھی درجن والا آیا. ابھی 4 بچوں کا جو ہے نا وہ زیادہ تر جو ہے نا. ایک زمانے میں پاکستان میں ایڈورٹس بھی آتے تھے, 2 بچے 2 ہی اچھے, بچے 2 ہی, باقی سب شرارتی. باقی جو 4 ہیں کہ ان کے گلے دبا دیں بھائی, کیا کہہ رہے ہیں. یعنی کہ پاکستان بتاتے ہیں کہ پلیز آپ 2 ہی بچے رکھیں گا, لیکن اب تو میں دیکھتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ پاپولیشن بھی ہے کہ جو ہے. ٹھیک ہے, کالر ہمارے ساتھ ہے, جلدی سے انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں سحر بات کر رہی ہوں کراچی سے. سحر بات کر رہی ہیں کراچی سے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سحر صاحبہ, کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ ٹاپک اچھا ہے آپ کا, تعلیم کی اہمیت. تعلیم کی تو ہر زمانے میں بہت اہمیت ہے, اور اب تو الیکشن ہونے والے ہیں, اس میں تو اور زیادہ ذمہ داری ہو جاتی ہے. ہم پڑھے لکھے ہوں گے تو تعلیم ہوگی تو ہمیں اتنا شعور ہوگا نا کہ ہم اپنے لیے کون سے صحیح چنتے ہیں. تعلیم کی تو ہر اس میں ہے, لیکن آج کل آپ یہ دیکھیں کہ تعلیم کا معیار یا وہ کوئی نہیں ہے. اہمیت تو بہت ہے تعلیم کی,
صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ابھی ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ اس الیکشن کے دور میں واقعی ہمارے اندر شعور ہونا کتنا ضروری ہے, ہمیں صحیح اور غلط کو اس کے اندر فرق جو ہے نا وہ نظر آنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے, اور ہمیں اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے تعلیم کا بھی اور الیکشن کی اہمیت کا بھی. ذرا اس بارے میں بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, اب دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم بات کر رہے ہیں تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے. اور ہمارے ساتھ جو آج مہمان موجود ہیں, میں ایک دفعہ پھر سے ان کا تعارف کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ ہیں لیلا خالد صاحب, اینکر پرسن ہیں, حال ہی میں پاکستان شفٹ ہوئی ہیں, اور ہمارے دوسرے مہمان روبینہ الوی صاحبہ, یہ بھی اینکر پرسن ہے, اور ہمیں ابھی جوائن کیا ہے چیئرمین پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن جناب شرف الزماں صاحب. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں شرف الزماں صاحب؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ. تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان اس وقت جس جگہ کھڑا ہے تو ہمیں کتنی ضرورت ہے تعلیم کی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو بچے تعلیم حاصل کرنے والے ہیں, ٹوٹل پاکستان میں 47% بچے اسکول سے باہر ہیں, جو کہ آج تک انہوں نے اسکول کی شکل ہی نہیں دیکھی. تقریباً آدھے بچے تقریباً. اور اسی طریقے سے آپ اگر مختلف صوبے کے حوالے سے اگر اس کا آپ پرسنٹیج نکالو تو بیشتر جگہیں ایسی ہے جیسے گلگت ہے اور آپ کے خیبر پختون ہے, جہاں پہ بھی آپ چیک کریں تو 50%. جیسے پنجاب ہمارا بہت بڑا صوبہ ہے, پنجاب میں 44% بچے اسکول سے باہر ہیں. اچھا. سندھ میں سب سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں, اس لیے کہ تقریباً ان کی تعداد بنتی ہے 56%. اسی طریقے سے جموں کشمیر ہے, دوسری جگہیں ہیں, ہر جگہ تقریباً ایسے ہی ہے. یعنی ان ٹوٹل میں جب آپ دیکھتے ہیں تو تقریباً 50% بچے تو آج تک اسکول گئے ہی نہیں. تو اس میں بچوں کا تو قصور نہیں ہے کہ بچے اسکول نہیں گئے, اس میں یقیناً بڑوں کا قصور ہے. کیونکہ بڑے اگر دلچسپی, بڑوں میں کون آتے ہیں, گھر کے بڑے یا ملک کے بڑے؟ دیکھیں, گھر کے بڑے تو آتے ہیں لیکن وہ 50% سے کم آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر گھر میں غربت ہو, مفلسی ہو, کھانے کو نہ ہو وقت پہ, تو والدین تو مجبور ہوں گے, بچوں کو بھیج دیا کہیں کام پہ, وہ 100 روپے لے کر آ گیا. لیکن اصل قصوروار تو ملک کے حکمراں ہوتے ہیں, جو تھنک ٹینک ہوتی ہے, جن لوگوں کا یہ کام ہے کہ اپنے ملک کو وہ ترقی کی طرف لے کر جائیں, ان کا یہ کام ہے. لیکن جب وہ نہیں چاہیں گے, کیونکہ ظاہر ہے 70 سالوں میں تو یہ بات طے ہو گئی نا کہ وہ نہیں چاہتے ہیں. ایک دو حکمراں آئیں اور وہ غلطی کر جائیں تو وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. یہاں تو متواتر ایک جیسی بات ہے, تو وہ حکمران چاہتے نہیں ہیں, جو سیاستدان ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں, وہ سینسیئر نہیں ہے اس معاملے میں. تو دیکھیں, جمہوری طرز حکومت میں جو حکمران ہوتے ہیں ان کو منتخب عوام کرتے ہیں, تو اس میں عوام کا پھر وہ ایک پہیے کی طرح ہے سارا ہے ایسے. فہیم بھائی, بہت بڑا ایک مسئلہ ہے, اس کو بڑا غور کرنے کی بات ہے اس میں, کہ بیشتر لوگ غربت کی لکیروں پہ موجود ہیں. اب جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ وہی ہیں جو کسی نہ کسی ناطے سے سیاست میں حصہ رکھتے ہیں. اب اگر فرض کر لیں شوگر مل کسی کے پاس ہے, اب شوگر مل میں اگر فرض کر لیں 5000 ورکر ہیں, وہ ورکر مجبور ہیں. آنر جو کہے گا وہ ٹھیک ہے, وہ سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن وہ مجبور ہیں, اس لیے کہ اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اس سے ہٹو گے تو نوکری سے جاؤ گے, آپ نے فلاں جگہ پہ جا کے نشان پہ ٹھپا لگانا ہے. وہ مجبور ہے بیچارہ, اس لیے کہ اسے معلوم ہے اگر اس نوکری سے نکال دیا گیا تو پھر کہاں جائیں گے, بچے بھوکے مر جائیں گے. اسی طریقے سے آپ حساب کر لیں نا ذرا کہ ہمارے ملک میں اسٹیل مل کتنے ہیں پرائیویٹ, ہمارے ملک میں دیگر انڈسٹریز کتنی ہے, شوگر مل کتنی ہے. جب آپ ان چیزوں کا حساب کتاب لگاتے ہیں تو سامنے تو ساری چیزیں آپ کے آ جاتی ہیں. نہیں, مجھے نہیں لگتا ایسا کہ کسی
फैक्ट्री में किसी कंपनी में काम करें तो आपको वहाँ पे ये कहा जाए कि आपने वोट इसको देना है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं किसी गांव देहात में तो ये मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ जो मज़ारे वगैरह होंगे, जो काम करने वाले, जो उनके अपने अंडर प्रेशर हैं, उनसे तो आप काम करवा सकते हैं। वो इससे ज़्यादा बड़ा मसला पता है क्या है? हमारे यहाँ ख़वातीन के पास जो है वो उतना इख्तियार आज़ाद जो है ना, वो आज़ादी नहीं है उतनी वोट के हवाले से। उनके घर के मर्द जो हैं वो ये कहते हैं कि आपने इस दफ़ा फ़लानी पार्टी को वोट डालना है, आ जाए मेरे साथ। वो सारे पूरे घर के वैन भर के चले जाते हैं। तो ये ज़्यादा बड़ा मसला है। ये सब है, लेकिन शहरी एरिया में ये सब नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। वहाँ जहाँ ख़वातीन भी पढ़ी लिखी हैं तो वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करती हैं, ख़ास करके वोट के मामले में तो वो करती हैं। जी, वो शहरी मेजॉरिटी देखी जाएगी ना। सही। आप भी अपने जगह आजकल सोशल मीडिया भी कितना ज़ाहिर है, आप देखते होंगे तो उसमें तो अक्सर मैसेजेस आते हैं कि भाई जो आवाम खरबूजे का पूरा ठेला सूंघ के खरबूजा 1 ले ले, 2 किलो ले ले, जब वो नुमाइंदा चूज करने पे आते हैं तो उसमें कोई जानकारी हमको हासिल करने की कोई मजबूरी होती है लोगों की। शहरी एरिया हो या गांव के एरिया हो, लोगों की अपनी मजबूरी है, वो क्या करें। सर तय ये पाया कि देहात हो या शहर हो, तालीम मसला है हमारा। तालीम है ना? तालीम तो बहुत बड़ा मसला है। तरक्की ना होने की असल वजह यही है। जहालत है, तंगदस्ती है, ये देखें आप, गुर्बत है, बम धमाका है, मार पिटाई है, लोग इंतशार में आ जाते हैं। ज़रा सी बात पे आप कार लेके निकले, ज़रा सा बाइक वाला अगर साइड से गुजरा तो वो आप देखें किस तरह गुड़ेगा आपको। तो इसी तरीके से इंतशार बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर, बर्दाश्त का मादा बहुत कम हो गया लोगों के अंदर, और उसकी वजह सिर्फ एक ही है, लोगों की नींद पूरी नहीं होगी, पेट भर के खाना नहीं खाएंगे तो सुकून कहाँ से आएगा? बेसुकूनी का आलम होगा। डबल ड्यूटियाँ कर रहे होंगे, उनको सुकून कहाँ से आएगा? ऊपर से जब घर जाओ तो बिजली नहीं, और जब बिजली का मसला हल कर लिया, जनरेटर चला लिया, तो घर वाली ने कह दिया कि देखो भाई वो पानी नहीं आ रहा नलके में, पानी नहीं। और बच्चों ने कह दिया कि वाईफाई नहीं चल रहा है, बिजली नहीं है। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, गुलाम मोहम्मद उमरकोट से। गुलाम मोहम्मद साहब उमरकोट से, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं दोस्त? आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, और आप लोग भी थोड़ी मेहरबानी करें यार। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान में जो मेट्रो बस और सड़कें बन रही हैं, इसके हवाले से ये है कि अगर तालीम पे नहीं जोर दिया तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। सही, ठीक है, इस हवाले से ज़रूर बात करते हैं हम। थैंक यू सो मच। एक वक्फे का वक्त फिर से आन पहुंचा है, तो मुख्तसर से वक्फे के बाद आप दोस्तों की खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज का हमारा टॉपिक है तालीम की अहमियत, और इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं अपने मेहमानों से। वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे, और उन्होंने बात की थी कि यहाँ हमारे यहाँ मेट्रो ट्रेन्स और बाकी ये सारा मतलब उनका इशारा ये था कि डेवलपमेंट के नाम पे ये जो काम हुआ है, इससे कोई ख़ास फ़ायदा कौम को नहीं हुआ है, कौम इस तरह तबाही की तरफ जा रही है। कुछ ऐसी ही बात की थी। क्या कहेंगी आप रूबीना इस बात में? देखिए, बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कही ना, और यकीनी तौर पर शऊर है लोगों में, अवेयर हो रहे हैं लोग। ज़ाहिर है कि जब वो देख रहे हैं कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है, रहने को कुछ नहीं है, बच्चों ज़ाहिर है जब खाने पीने की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जब वही उससे ही वो फैसिलिटेट नहीं हो रहा है, तो वो पढ़ाएंगे कैसे बच्चों को? और यकीनी तौर पे ये मेट्रो बसेस या ये सड़कें या पुल, ये आपको शऊर तो नहीं दे रहे ना, मतलब किसी भी एतबार से आपका जहन तो नहीं खोल रहे। हाँ, सड़कें कुशादा हो रही हैं, आने जाने में तो आपको अफाका हो रहा है, मगर जहन नहीं खुल रहा। छोटा सोच रहे हैं, बड़ा सोच नहीं सकते। जाहिर है कि जहन की जितनी कैपेसिटी है उसमें रहकर ही वो सारा काम है। लेकिन अगर हम इन्हीं पैसों से ये भी करें, ये भी जाहिर है कि ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ साथ हम यही पैसा तालीम पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें और स्कूल खोल दें। अब अच्छा, सोशल मीडिया से ही लोगों में इतनी अवेयरनेस आ रही है कि जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में चले गए, वो आप देखें कि स्ट्रीट पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो बेचारे फूल बेच रहे हैं, किताबें बेच रहे हैं,
20-20 रुपए में उनको वो इस तरह से पढ़ाने का काम उन्होंने अपने कंधों पर ले लिया, जो कि हमें जो कि हमारे मुल्क के बड़ों को उठाना चाहिए, वो बेड़ा उन बच्चों ने उठा लिया। तो ये एक तकलीफदेह बात है। अच्छा, इसकी ये भी होता है ना कि जितने भी हमारे हुक्मरान आके काम करते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि काम वो हो जो नज़र आए, जो उनकी हुकूमत के फौरन बाद नजर आ जाए। मतलब सिलाई मशीन देते हुए भी तस्वीर खिंचा रहे हैं कि तस्वीर आ जाए कि हम ये सिलाई मशीन इनको दे रहे हैं, भाई आप नहीं भी खिंचाएंगे तो उसी को पहुंच जाएगी। तो सीवरेज का काम जो है ना, मैं बताता हूँ कि 20 अफरा बिल्कुल ऐसे ही कि भाई हम भी हैं, हम भी हैं। तो ये मकसद शो ऑफ ना, यू नो, कि हर तो चीज। कोई ऐसा काम जो नजर ना आ सके ना, मतलब जो सुर्खी पाउडर वाला काम होता है उसी को करते हैं ये क्योंकि जबकि उनको ऐसा लगता है कि तालीम अगर वो देंगे तो वो नजर नहीं आएगी, भाई वो शख्सियत में नजर आएगी आपकी तालीम। जाहिर है आपका उठना बैठना नशिस्त बर्खास्त ये तालीम ही आपको सिखाएगी। जाहिर है कि तरबियत तो आपकी घर में हो ही रही है, लेकिन जो शऊर आपको तालीम दे रही है वो जाहिर है कि उसकी एक अलग वो है। लाला, आप बताइए, आप कैसे देखती हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान और एक जो है वो अनपढ़ इंसान, तो इन दोनों में वो क्या सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हो सकता है? सबसे अगर पढ़ा लिखा अनपढ़, कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके, ठीक है, उसे बात करने का तरीका, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एजुकेशन जो है वो आपकी बात करने का तरीका, आपका उड़ना पहनना, आपको पता होता है व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। तो अब बेचारे अनपढ़ को अब ये नहीं पता एजुकेशन का कैसे बात करनी है। और कुछ लोग जो होते हैं वो सोशल मीडिया को देख के भी यानी कि फॉलो करते हैं कि चले अच्छा ये हम कर सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। बट द मेन थिंग इज़ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। अब मेरी गाड़ी ख़राब हो जाए और मैं शुरू हो जाऊँ कि अभी मैंने अपनी गाड़ी सही करनी है, अगर मेरे पास वो एजुकेशन नहीं है कि मैंने गाड़ी कैसे सही करनी है तो मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगी, मेरी गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप वही पढ़े जिसमें आपकी फील्ड हो। और रिगार्डिंग अनपढ़, अगेन डिपेंड करता है कि आपका किस फैमिली से ताल्लुक़ है। जैसे सर बात कर रहे थे कि गरीबी बहुत है पाकिस्तान में, तो बेचारे जो लोग हैं वो मजबूर है, तो मजबूरी की वजह से उनके बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। लेकिन फ़हीम, जैसे मैं आपको कह रही थी कि इतनी चैरिटीज़ है पाकिस्तान में, एक छोटा सा स्कूल भी खोल ले बेचारे मासूम बच्चों के लिए। स्कूल्स बहुत हैं, लोग अपनी मदद आपके तहत तो इस मसले को हल करने की कोशिश में लगे ही हुए हैं। हमें आज पुलों के नीचे, हमें आज खाली प्लॉट्स में बच्चों को पढ़ाते हुए वो लोग नज़र आते हैं, मगर इस तरह शायद मसला हल नहीं होगा। पार्क्स में लोग नज़र आते हैं, लोग बच्चों को इकट्ठे करके उन्हें पढ़ा रहे होते हैं, मगर ये मसला जो है ना वो अवाम ठीक है इस काम पे लगे रहे, मगर ये रियासती सतह पे काम होने वाला है। ये इस तरह छोटा मोटा हम लोगों की एफर्ट से थोड़ा सा आटे में नमक के बराबर होगा तो सही, मगर इसमें बहुत वक्त लगेगा। जो हंगामी बुनियादों पे काम होना है वो रियासती सतह पे काम होगा तो इसका कोई हल निकलेगा। शरफुज़्ज़मान साहब, एक बात बताइए, आप ये देखें कि आज जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं यहाँ पे वो उतनी बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटीज़ नहीं, मतलब होना ऐसा चाहिए था कि ऐसी बड़े बड़े इदारे होते हैं कि पूरी दुनिया से लोग आके वहाँ पढ़ रहे होते हैं। पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ के एतबार से इस्लामी दुनिया में एक अच्छी नुमायाँ हैसियत रखता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं चंद एक, मगर वो उन मुआशरों के हिसाब से, वो महज़्ज़ब मुआशरों के हिसाब से ये बहुत कम। 2 लाख लोगों पे एक यूनिवर्सिटी जो है, 2-2.5 लाख लोगों पे एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और यहाँ पे हमारे यहाँ टोटल मिला के वो कोई मेरा ख्याल कोई 34-35 कुछ इस तरह की कुछ जो है कोई मुनासिब यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये वजह भी है क्योंकि एक दौर था जब बगदाद में वो इस्लामी पूरी मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो वहाँ पे तालीम हासिल करने जाया करती थी, मतलब जगह दूर दूर से दुनिया से लोग आया करते थे, और बड़े बड़े साइंसदान होते थे, रियाजीदान, साइंसदान, पता नहीं और कौन कौन से जो है ना वो जो वहाँ से मुसलमानों में से थे। आज वो सारा मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, क्या समझते हैं आप? बात वही हुक्मरान की आती है। एक तो एक पॉलिसी मैटर है पूरी दुनिया की इस वक्त कि हर इस्लामिक कंट्री में कोई ना कोई मसला पेचीदा पैदा कर दिया गया, अब वो जिस जानिब से भी हुए हों, मुश्किलात दरपेश है। जिस तरीके से गैर मुस्लिम तालीम में तरक्की कर रहे हैं, मुसलमान तालीम में पूरी दुनिया में पीछे हो गए। पूरी दुनिया की रिपोर्ट बता रहा हूँ। और जबकि
हमारा इब्तदाई जो दौर है उस दौर के लोग उन हदीस को जानते थे, या अल्लाह का भी हुक्म है कि अल्लाह ताला ने कहा ऐ मोहम्मद बता दीजिए कि क्या पढ़े लिखे और बगैर पढ़े लिखे दोनों बराबर होंगे। और फिर फरमाया कि ऐसा हो नहीं सकता कि पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों बराबर हों, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो जब अल्लाह का हुक्म है तालीम की तरफ राग़िब होना, और हमारे उन दौर में भी तालीम की तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई, जितने साइंटिस्ट हुआ करते थे सारे मुस्लिम हुआ करते थे एक सर ज़माने एक में। और रेफरेंस बड़ा मिलता है कि जंगों वगैरह में जो लोगों को पकड़ा जाता था तो उनमें से जो पढ़े लिखे होते थे उनको जी, रोक के उनका हमारे उनको वो बच्चों काम को दिया तालीम जाता दो। था कि आप ये काम वो को तो- इस तरीके से जी हाँ, करते हैं। तो वो गैर मुस्लिम जो है वो क्या तालीम, वो तो दुनियावी तालीम ही देते होंगे ना उस जी। वक्त, और मगर वो कितनी अहमियत दी गई तालीम की इस हवाले से। अच्छा, एक वक्फे का वक्त फिर से आन पहुंचा, वक्फे से आते हैं तो यहीं से बात को शुरू करेंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज तालीम की अहमियत के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मेहमानों में हमारे साथ आज लैला खालिद साहिबा हैं, हमारे साथ हैं रुबीना अलवी साहिबा और हमारे साथ मौजूद हैं शरफुज़्ज़मा साहब। शरफुज़्ज़मा साहब, हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे तालीम की अहमियत के हवाले से, ख़ास तौर पे मुस्लिम जो इस्लामी दुनिया है इसके बारे में, कि हम लोग जितने भी मुसलमान हैं दुनिया भर के, हम तालीम के मैदान में पीछे होते जा रहे हैं। तो इसके पीछे आप क्या वजह लगती है आपको? देखिए, ये एक लॉबी है, यहूदी लॉबी में कभी भी जो गैर मुस्लिम है, जो हमारे दुश्मन है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुसलमान तरक्की करें। तो वो तो अपना वर्क कर रहे हैं। तकरीबन तमाम तर इस्लामिक कंट्री में आप देखें किसी न किसी मसले में वो मुब्तला हैं, मुश्किलात में घिरे हुए हैं। उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये बात तो तयशुदा है कि एक तो जो पॉलिसी मैटर है वो ये है कि इनको तालीम से दूर करो ताकि इनमें शऊर की कमी हो। जब शऊर की कमी होगी तो अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाएगी। आप किस तरह तमीज़ करोगे जब आपके अंदर तालीम ही नहीं है, शऊर ही नहीं है, तो आप कैसे तमीज़ करोगे कि कौन सी चीज़ इस्लाम के लिए बेहतर है और कौन सी चीज़ हमारे इस्लाम के लिए बेहतर नहीं है। वो तो चलें दुश्मन हैं वो, और मतलब वो तो ये चाहते हैं कि ये तालीम में पीछे रहें। क्या हम भी अपने दुश्मन हैं जो हमारे जो सियासतदान है वो तो उन्हीं लोगों के अलाकार हैं। आप देखें ना, उनकी अगर वो बीमार भी पड़ते हैं तो अपने मुल्क में इलाज नहीं कराते हैं। उनके बच्चों को तालीम भी चाहिए तो पाकिस्तान में तालीम नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं। यार, यहाँ तो सूरत हाल ये हो गई है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट में जो चपरासी है ना, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि उसको मालूम है तालीम का मेयार हमारे यहाँ क्या है। वो प्राइवेट स्कूल में हस्ब हैसियत लोग अपनी तालीम के लिए अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल से हटकर प्राइवेट सेक्टर में या फिर मुल्क से बाहर पढ़ा रहे हैं। आप ही की बात को सेकंड करते हुए, जैसे यहाँ पे लोग, जैसे हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि यहाँ पर तालीम का मयार ये है, जिस तरह का कि अब चपरासी का बच्चा भी जो है वो भी चाहता है कि बच्चा यहाँ वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है। तालीम का मतलब यहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी को समझा जाता है। जिसको अच्छी अंग्रेजी आती है इसका मतलब वो बहुत तालीमी याफ्ता है और वो कहीं भी जाएगा तो अपने झंडे गाड़ के आ जाएगा क्योंकि वो अंग्रेजी बोलता है। क्योंकि हम इतना ज्यादा एडमायर करते हैं उन लोगों को कि जरा सा उसने आउच किया और हम वहीं ढह गए कि अच्छा इतना काबिल आदमी है, यानी कि वो। तो ये हमारा अपना खुद हमें एजुकेट होने की ज़रूरत है कि ये अंग्रेज़ी ज़बान सिर्फ एक आप दूसरे को इंटरेक्ट करने के लिए एक लैंग्वेज है और कुछ भी नहीं है। आप इंटरनेशनल एजुकेशन करने नहीं के लिए है। तो ये लैंग्वेज जो है वो इंफॉर्मेशन है, समझने की वो जरूरत एजुकेशन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही समझा ना। और देखें, तालीम का जो स्ट्रक्चर है वो 3 है ना, पढ़े लिखे, अनपढ़, जाहिल। और पढ़े लिखे जाहिल ये चौथे। हाँ, पढ़े लिखे जाहिल होते हैं, बहुत अच्छा अनपढ़ जाहिल नहीं होता है। पढ़े लिखे
پڑھ لکھ کر کے اگر آپ کوئی غلط کام کرو گے تو آپ جاہل کہلاؤ گے, کیونکہ شعور آپ کے اندر ہے, تعلیم آپ کے اندر ہے, اچھے برے کی تمیز تھی. لوگ کہتے ہیں نا یار تم تو سب کچھ جانتے تھے, پھر تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک پری پلاننگ اسلامک کنٹری کو تعلیم سے دور کیا جا رہا ہے, کیونکہ تعلیم ہی وہ رستہ ہے, وہ زینہ ہے جس کے تحت ہم آگے کی طرف جائیں گے. سوچی سمجھی اسکیم کے تحت تعلیم پہ ہی وار کیا جا رہا ہے, تعلیم سے ہی روکا جا رہا ہے. اور یہ نہیں کہ تعلیم میں بجٹ کی کمی ہے, مطلب غریب ملک ہے ضرور, ہم قرضدار ہیں ضرور, اس کے باوجود آپ حیران ہو جائیں گے جب آپ ان کا بجٹ دیکھیں گے. کہ میں سندھ کا ابھی بات چیت کر رہا تھا پچھلے دنوں ایک جگہ پہ, کہ سندھ میں 600 ارب روپے 5 سال میں صرف تعلیم پہ خرچ کیے گئے, 600 ارب روپے. اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ 2010 میں 44 لاکھ بچے سندھ میں اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے, 2017 میں اس میں سے بھی 4 لاکھ کم ہو گئے, جبکہ 56% بچے سندھ میں اسکول سے باہر ہیں. اور یہی کیفیت صرف سندھ کی نہیں ہے, پورے پاکستان کی ہے. تعلیم کے نام پہ سب سے زیادہ کھانا پینا ہے, صحیح, سب سے زیادہ بجٹ رکھا جاتا ہے, سب سے زیادہ کرپشن تعلیم میں ہے. اور میں فہیم بھائی آپ کو یاد ہوگا, آپ کے پروگرام میں بھی کئی بار میں کہہ چکا کہ اگر ترقی چاہتے ہو تو تعلیم کو وزارت سے الگ کر دو, جہادی بنیاد پہ اس پہ کام کرو. انقلاب تبھی آئے گا جب پڑھے لکھے لوگ ہوں گے. یوتھ آپ کی ہے 50% سے زیادہ, لیکن یوتھ کو آپ نے لگایا ہوا کہاں ہے؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, موبائل پیکیج, آپ کو اس سے اچھا کام لینا چاہیے, آپ نے اس سے غلط کام پہ لگایا ہوا. وہ غلط کام پہ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ آپ نے ان کو صحیح راہ نہیں دکھایا. جو بڑے ہوتے ہیں, جو سرپرست ہوتے ہیں, ان کا کام ہے راہ دکھانا. تو آپ یہ دیکھیں نا, مردم شماری کون کر رہا ہے؟ ٹیچرز جا کے کر رہے ہیں. جی ہاں, الیکشن کی ڈیوٹی میں کون مارا پھر رہا ہے؟ ٹیچرز مارے پھر رہے ہیں. عالم یہ ہے کہ ایک جگہ پہ الیکشن کی ڈیوٹی کے حوالے سے پروگرام چل رہا تھا, تو جو نشست پہ بیٹھے ہوئے تھے چیئر پہ, ان صاحب نے کہا آپ لوگ اپنے اپنے آئی فون نکال لیں. اچھا, ان کو لیسن دینے کے لیے. کچھ لوگوں نے کہا بھائی ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں ہے, پر آپ کو لے کر آنا چاہیے. ایک مؤذن صاحب تھے, وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا حضور میرے پاس تو یہی فون ہے, چھوٹا سا فون نکالا, تو اس کا مذاق اڑایا گیا. تو یہ سب چیزیں غلط ہے. بالکل بالکل غلط ہے. ایک وقفے کا وقت پھر سے پہنچا ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو لیلا خالد سے بات کرتے ہیں اسی حوالے سے کہ وہ کیا سمجھتی ہیں اور کس طرح دیکھتی ہیں ان سارے معاملات کو. آپ دوستوں کی کالز بھی شامل کریں گے, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. اچھا لیلا, ہم آپ سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے ہی. اس میں لوگ تعلیم سے تھوڑا سا بدظن بھی ہوئے ہیں, مطلب تھوڑے سے ڈس ہارٹ ہوئے ہوئے ہیں کہ کیا فائدہ پڑھنے لکھنے کا. ماسٹرز کر کے لوگ جو ہیں وہ ٹھیلے پہ وہ پھل بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ریڑیاں لگائی ہوئی ہیں, جابز نہیں ہیں. تو اس بارے میں کیا سوچتی ہیں آپ, کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستان میں میرے خیال سے جیسے سر کہہ رہے تھے, جابس ہے مگر رشوت اتنی چلتی ہے یہاں پر. اور میں نے کافی لوگ بھی دیکھے ہیں, یعنی کہ ہمارا جو ینگ ٹیلنٹ ہے, ہمارے جو بچے ہیں روڈوں پہ اخبار بیچ رہے ہیں, کوئی پھول بیچ رہا ہے, ان کی PhD ہے, انہوں نے MBA کیا ہوا ہے. سو ان کو تو اپارچونیٹی ملنی چاہیے کہ وہ کوئی جاب کرے, جو ان کی فیلڈ ہے ان کو اس میں جاب دینی چاہیے. مگر پاکستان کے حالات ایسے ہیں, کئی سالوں سے میں یہی سن رہی ہوں پاکستان کے حالات, کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہاں پر ہمارے یہ حالات ہے اس وقت, اور بچے پڑھنا نہیں چاہتے اس لیے کہ جب آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے پاکستان میں, آپ بچوں کو کانفیڈنس نہیں دیں گے, بچے کیسے بڑھیں گے آگے. اور یہی وجہ ہے, میں نے کافی نوٹ کیا ہے کہ جو ینگ ہماری جنریشن ہے, ان میں کافی ڈپریشن, انگزائٹی اور سیلف اسٹیم ہے, نیگیٹو
I'm sorry to say, but पाकिस्तान में काफ़ी यानी कि नेगेटिव थॉट्स भी है। भाई आप क्यों नेगेटिव सोचते हैं? अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये नेगेटिव थॉट्स को हटा देना चाहिए। कोशिश करें कि आप पढ़ाई करें। कैसे कोई जादू वगैरह आता है जिससे हट जाए ये? चिल्ला खींचना पड़ेगा। जादू नहीं, मैं बताऊं जादू क्या है? जादू है आपके घर वालों की सपोर्ट। लेकिन मैं आपसे जादू से रिलेटेड एक बात कहूँ, जो आपने जादू, आप इससे अंदाजा लगाएं कि तालीम की कमी की वजह से भी लोगों में ये है कि जो चीज़ हमें मिल नहीं रही ना, वो जादू के जरिए हमें मिल जाए। तो भाई ये जादू की झप्पी तक तो सही है, लेकिन ये जो ब्लैक मैजिक और ये दूसरी चीज़ है ना, ये गुमराह कर रही है। और ये सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि शऊर नहीं है, तालीम नहीं है, इसलिए वो चीज़ शॉर्टकट के। अच्छा, बाज़ दफ़ा तो शॉर्टकट सारे बाबों के बिजनेस के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको पता है? अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम सर, मिसेस नासिर बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम मिसेस नासिर, कराची से। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगी? सर, ये तालीम वाला जो टॉपिक आपने लिया है, बेसिकली यही असल वो चीज़ है जिसकी बुनियाद पे इंसान अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया। बेशक बेशक। ठीक है, मगर यहाँ तालीम को हम डिग्रियों में नापते हैं, डिग्रियों में की बुनियाद पे हम उसको देखते हैं। यहाँ तालीम तो है, और जो अभी बातें हो रही कि तालीम और इनकलाब, ये वो तमाम चीज़ें, ब्लैक मैजिक, मगर सर जब तक तालीम का मकसद तरबियत नहीं होगा, वो भी अखलाकी तरबियत, तो हम कहीं भी किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है। एक डॉक्टर तो बन जाए, मगर जब वो अच्छे अखलाक का मालिक नहीं होगा तो वो बेहतर एक इंसान नहीं बन सकता। और तालीम की जो एक बुनियादी चीज़ है कि वो इंसान की पहले तरबियत करती है, उसे आशनाई देती है, उसे आगाही देती है, जब शऊर देती है, जिसकी बिना पर वो तमाम अपने मनाजिल को तय करता चला जाता है और कामयाबी हासिल करता है। मगर हमारे यहाँ वाकई सिर्फ नाम डिग्री की बुनियाद पर रह गया है कि ये डिग्री, वो डिग्री, ये डिग्री हासिल कर लो। भले चोर बाजारी के तहत आपके हाथ में आ जाए कि भाई मैं पास हो जाऊँ, हर्रे लेके पास हो जाऊँ, पैसे दे के डिग्री ले लूँ, ये चीज़ें रह गई हैं। मगर जो इल्म, तालीम जो कैरेक्टर बनाता है, किरदार साजी करता है, सर वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल सही, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। काफी जामे बात जी 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 बिल्कुल। तो तालीम के मयार के हवाले से बात कर रही हैं ये, कि तालीम का जो मयार है वो ऐसा नहीं है कि वो इस सारे प्रोसेस के बाद जो इंसान निकले और वो एक बेहतरीन इंसान और अशरफुल मखलूक़ात और इल्म की वजह से वो सबसे नुमायाँ हो, तो वो मयार का इन्होंने जिक्र किया कि मयार ठीक ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो दोहरा मयार जो है वो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में ही है, अगर देखा जाए तो। अच्छा, आप देखिए, हमारे जो आबाओ अजदाद थे या जो मेरे जो दादा थे, उन्होंने सबने सरकारी स्कूलों से पढ़ा है, लेकिन उनकी अंग्रेज़ी अगर आप आज के प्राइवेट स्कूल के बच्चों से मवाजना करें उसका, तो कदरे बेहतर, हालांकि वो उस वक्त के मैट्रिक होंगे, लेकिन अंग्रेज़ी इस तरह बोल रहे होंगे जैसे जो आज का MBA बात करता है जिस तरह। तो इसका मतलब अंग्रेजी के साथ साथ अगर अंग्रेजी अच्छी है तो उनकी उर्दू भी जो है ना वो ऐसी होगी कि वो डबल MA बात कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ही ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह क्या थी मैं ज़रा बता दूं ताकि उसकी वजह यह है कि उस ज़माने में गवर्नमेंट स्कूल का मेयार इसलिए बेहतर था कि जितने साहिब हैसियत लोग थे वो गवर्नमेंट स्कूल में ही अपने बच्चों को पढ़ाते थे, और उनके वालिदैन उसको चेक एंड बैलेंस में रखते थे, इसलिए कि उनकी अपनी औलाद पढ़ रही थी, उसका फ्यूचर उनको अजीज था। लेकिन इस वक्त क्या है, इस वक्त हालत ये है कि वो जितने बैरोक्रेट्स हैं, वजीर हैं, मुशीर हैं, सफ़ीर हैं, इनमें से किसी के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते। आप इनको पाबंद चपड़ासी नहीं पढ़ाना चाहता तो ये क्यों पढ़ाएंगे? आप इनको पाबंद कर दें कि ये सारे वज़राओं के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट स्कूल का म्यार फिर वही हो जाएगा। इसलिए कि अपनी औलाद पे पढ़ेगी ना तो वो तवज्जो देंगे, उनकी औलाद पे तो है ही नहीं। यहाँ तो हालत ये है कि गवर्नमेंट स्कूल अगर है तो वाशरूम नहीं है, बिल्कुल है यार। यहाँ 50% स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं जिसमें पीने के लिए पानी नहीं है। तो आप खुद सोचे ना कि जो लोग भी थोड़ी सी भी हैसियत रखते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में क्यों अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा रुबीना साहिबा, आप ये बताइए कि ख़वातीन के हवाले से भी बहुत सारे मसाइल हैं। मैं वक्फे से पहले शुरू में भी बात कर रहे थे हम लोग, वो बीच में रह गई थी, कि अगर घर में अगर 4-5 बच्चे हैं तो उसमें से कोशिश ये होती है कि जो बेटा है इसको अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया जाए, बेटी की खैर है, इन्हें तो हांडी रोटी करनी बात। तो
تھوڑا اس بارے میں کیا کہتی ہیں, اس سوچ کے بارے میں؟ اچھا پہلے تو میں تھوڑا آپ کو اپنی گھر کی ہی مثال دے ہاں دیتی پلیز. ہوں. بھائی میرے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں, ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے. جب میری بیٹی کا ایڈمیشن ہونے کا وقت آیا تو مجھے یہ تھا کہ میں اسے کسی کانوینٹ اسکول میں یا کسی مشنری اسکول میں اس کا ایڈمیشن کرواؤں. تو میں نے اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلے, مطلب اتنا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جب میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی مجھے فارم شاید جب ہی لینا چاہیے تھا, کیونکہ لائن مطلب ان کے یہاں انڈر ایج اوور ایج کا بڑا ایک وہ ہے. تو اب جب بیٹی کا میرے ہو گیا اور پھر جب مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو میں نے اس کے لیے بھی وہی تقاضا کی اور اسی طرح سے کہ اس کو بھی اسی طرح کے اسکول میں کراؤں, کیونکہ میں اگر اس کو کسی عام اسکول میں کرا دیتی یا بیٹی کو کسی عام اسکول میں اور ایک بچے کو بہتر اسکول میں, تو میں تو خیر اتنا اس میں دماغ پہ اس کے نہ ڈالتی جو ارد گرد کے لوگ وہ کرتے کہ اچھا بیٹا تھا تو اس کو اس اسکول میں ڈال دیا گیا, اور چونکہ بیٹی تھی اور اس نے تو شادی ہو جانی ہے اور چلا جانا ہے تو اس کو اس میں ڈال دیا. تو میں نے کہا بجائے اس کے کہ یہ لوگ ان کے ذہنوں میں منتقل کریں, میرے لیے ظاہر ہے میری اولادیں ہیں وہ دونوں میرے لیے وہی برابری کا درجہ رکھتی ہیں دونوں. تو اب لوگوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ بھئی اگر بیٹے پہ خرچ کریں گے تو وہ جو ہم خرچ کریں گے نا وہ سود کے ساتھ وہ واپس بھی مل جائے گا ہمیں نا, ظاہر ہے وہ نکلے گا کمائے گا یہ کرے گا. بیٹی کا یہ کہ ہم جتنا لگائیں گے اس کے بعد بھی ہمیں مزید لگانا ہے, کیونکہ جب یہ شادی ہو کے جائے گی جب بھی تو لگانا ہی ہے تو پھر اس وقت لگا دیں گے. ابھی اس کو پڑھاتے کم ہے تاکہ یہی جو لاگت بچے گی وہ جہیز میں کام آ جائے گی. تو یہ جو چیز چینج کرنے کی ظاہر ہے پتہ نہیں 70 سالوں میں تو نہیں ہوئی ہے, لیکن اب تھوڑا بہت لوگوں میں نہیں کافی حد تک اویئرنیس آ رہی ہے, امپروومنٹ نظر آ رہی ہے تھوڑی سی. مجھے تو آ رہی ہے. بیشتر گھرانے میں اب سر ایک کالر میرے ساتھ ہیں, کالر ساتھ ہیں, میں یہی کہہ رہی ہوں کہ کافی اویئرنیس آ گئی ہے اور لوگ بلکہ لڑکوں کے سے زیادہ لڑکیاں اب آگے بڑھ رہی ہیں اور لڑکے اب. لیکن بات وہی معاشرے کی آ جاتی ہے, معاشرے میں اگر بچیوں کو بالکل تنگ کیا جائے گا پریشان کیا جائے گا تو ماں باپ یہی سوچتے ہیں کہ اب بڑی ہو گئی اب رہنے دو. اچھا کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ آئے گی وہ سکون سے نہیں رہے گا. السلام علیکم فیض صاحب, منیم بنگش بات کر رہا ہوں ہنگو سے. وعلیکم السلام منیم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی سر بالکل خیریت ہے. میں مختصراً تھوڑا سا استدعا کروں گا, تھوڑا سا ٹائم دینا چاہوں گا. میں بہت بڑے موضوع پہ بات ہو رہی ہے, میں مختصراً یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں تعلیم کی اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بلا شبہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. میں آپ کو اپنے ضلع کی مثال دے رہا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پورے ڈسٹرکٹ جو ہے چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے جس میں 19 یونین کاؤنسلز ہیں, اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو سیاسی دعوے ہوتے ہیں, جو پریکٹیکل گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ کچھ اور ہے. میں اب جس ضلع میں میں رہ رہا ہوں وہاں پہ ابھی 19 یونین کاؤنسلز میں 13 یونین کاؤنسل آفس اس طرح کی یونین کاؤنسل ہیں جہاں پہ ہمارے تعلیمی ادارے خاص کر فیمیل سائڈ کے بیسک ایجوکیشن کے وہ تقریباً 10-15 سال سے بند ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بارہا حکومت کو تحریری طور پہ یقین دہانی کرائی گئی لیکن وہ اسکول فعال نہ ہو سکے. اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جناب یہاں پہ تو NTS کا میرٹ ہے, اب دور دراز جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ جو اسکول بند ہیں وہ ان کی 10 نسلیں جو ہیں وہ تعلیم سے رہ گئی ہیں, خصوصی طور پہ خواتین کی تعلیم سے. تو میں سمجھتا ہوں. اچھا تو یہ کس کے اختیار میں تھا ان سارے تعلیمی اداروں کو واپس بحال کرنا, یہ کس کے اختیار میں تھا؟ دیکھیں جی یہاں پہ اختیارات کی جو جنگ ہوئی ہے, خاص کر کے ایوولوشن آف پاور کا جو نظام آیا ہے, یہاں پہ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں, اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اختیار تو اوور آل پروونشل گورنمنٹ کا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ جب ایوولوشن آف پاور کا نظام آیا تو یہاں پہ جو ڈسٹرکٹ ناظم صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے مزاج کے خلاف جو بھی ان کا جو پروگرام ہوتا ہے ان کے مزاج کے خلاف جب کام ہوتے ہیں تو میل سائٹ پہ انہوں نے 1 سال سے زیادہ کے عرصے سے سارے ترقیاتی فنڈ جو ہیں وہ تعلیمی اداروں پہ بند کر دیے. فیمیل سائٹ پہ انہوں نے 50%. یہ کون صاحب تھے, ان کا نام دوبارہ سے بتائیں گے؟ جی ان کا نام کیا تھا, دوبارہ سے بتائیں گے؟ ڈسٹرکٹ ناظم کا. ہاں جی بالکل, یہ GOI کے مفتی عبید اللہ صاحب تھے جنہوں نے ابھی حالیہ الیکشن کے لیے ڈسٹرکٹ نظامت سے جو ہے انہوں نے ریزائن کر دیا صوبائی اسمبلی کے لیے. تو آن دی ریکارڈ بات ہے کہ ان کے مزاج کے خلاف جو کام نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے تعلیمی اداروں پہ بجٹ بند کر دیے. اچھا دوسرا وہ انٹرفیئرنس اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ ان کے مزاج کے خلاف جب کام کرتے ہیں, ان کو ڈپارٹمنٹ کو پولیٹیکلی پریشرائز کرتے ہیں, کام نہیں کرنے دیتے, تو تعلیمی صورتحال میں کس طرح بہتری رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح فہیم صاحب آپ نے ایک بہت قیمتی بات کی کہ دیکھیں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو ریلیشن ہے اس کا جو گیپ آیا ہے, تو اگر 20 سال پیچھے دیکھا جائے تو احترام کا جو رشتہ تھا اس میں کافی میڈیا کا بھی جو سوشل میڈیا کا اس کا جو کردار ہے
دیکھیں کہ ابھی ہر اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی ٹیچرز کے ساتھ فیس بک پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ آن لائن ہے, اس کے ساتھ رابطے میں ہے, تو یہ گیپ جو ہے یہ بھی کافی اثر انداز ہو رہا ہے. بالکل بالکل یہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. منیب بھائی تھینک یو سو مچ. ہمیں ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے اور ہمارے پاس وقت جو ہے وہ بہت کم تھا, ورنہ میں مزید آپ کی بات سنتا. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. اور وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ ہنگو سے کالر موجود تھے, منیب بنگش صاحب. تو شرف الزمان صاحب, انہوں نے جیسے وہ بتا رہے تھے کہ ڈسٹرکٹ ناظم ان کے اختیار میں تھا اور وہ ان کے مزاج کے خلاف اختیار میں ہے, ڈسٹرکٹ کا ناظم ہے تو ڈسٹرکٹ کی تمام چیزیں ان کے اختیارات میں ہیں. تو ابھی تو وہ سارے جو سیاسی ایک دور تھا وہ تو ختم ہو گیا نا 5 سال والا, تو اب تو واپس پھر عوام کے اختیار میں آ گیا کہ انہوں نے پھر سے منتخب کرنا ہے کسی کو, پھر سے منتخب کرنا ہے. اب وہ عوام کے اندر بھی یہ شعور تو آنا چاہیے نا کہ جو لوگ ایک مرتبہ جس کو آپ نے چیک کر لیا, آزما لیا, اب وہ دوبارہ اس کو نہیں آزمانا چاہیے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ بعض جگہ پہ کنبہ پرستی ہے, بعض جگہ پہ دوستی آ رہی ہے, بعض جگہ پہ جناب وہ پالیسی میٹر ہے کہ نہیں جی کچھ بھی ہو جائے, ہماری جس سیاسی جماعت سے تعلق ہے میں نے تو دینا اسی کو ہے. جی جی جی, بھلے پاکستان کہیں بھی چلا جائے, جی جی جی, لیکن ہم نے دینا اسی کو بھی ہے. تو یہ چیزیں ذرا سا اس سوچ میں ذرا چینجنگ آنی چاہیے, فرق آنا چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ. اور سوشل میڈیا کی جو بات ہے نا, پاکستان میں بھی اس کا استعمال تو ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے لیے بھی صرف تصویریں دیکھنے کے لیے تو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے, لیکن تاثرات لینے اور دینے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. اگر آپ کے اندر یہ تعلیم نہیں ہے تو آپ کس طرح کرو گے, کیسے استعمال کرو گے, کیسے چوز کرو گے اس کے اندر سے. مطلب ایک جگہ پہ لائبریری کی بات ہوئی تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ نہیں اب یہ ضروری نہیں ہے لائبریری, اس لیے کہ چلتی پھرتی لائبریری ہمارے جیب میں موجود ہے. تو مجھے اگر اس کا استعمال معلوم ہے تو ہے نا, ادروائز تو ہمیں نہیں ملے گا وہ چیز. صحیح. اچھا روبینہ صاحبہ, آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں, سولوشن کیا ہے, حل کیا ہے اس سارے مسئلے کا؟ یہ تو سارے مسائل تو ہم نے ڈسکس کر لیے جو سوسائٹی میں ہیں. اچھا, آپ کو کیا, میں سب کی الگ الگ رائے لینا چاہتا ہوں. خالی ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا, وہ جو ڈسٹرکٹ ناظم تھے, اگر اس ڈسٹرکٹ کے لوگ ان کے بچوں کو بھی پڑھنے لکھنے کے لیے کسی دوسرے اسکول میں جانے نہیں دیتے شہر سے باہر, تو یہ ڈسٹرکٹ ناظم کی ہمت نہیں ہوتی کہ آئندہ کوئی اسکولوں کو اس طرح بند کر دیں. پابندی لگنی چاہیے ایسے لوگوں کو, عوام کو کھڑے ہونا چاہیے. جی نالا, اب آپ بالکل بات کر سکتے ہیں روبینہ صاحبہ. سولوشن کے لیے تو یہی ہے کہ پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے کہ ہم کہاں کہاں کام کر سکتے ہیں, ہم کس طرح سے لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں, ہم ان کے لیے کس طرح سے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم حکومتی لیول پہ دیکھیں تو بھائی وہ تو آپ کو 70 سالوں میں کچھ بھی اتنا نمایاں کارکردگی تو نظر نہیں آئی. یعنی کہ ریاستی سطح پہ ہمیں امید کرنا چھوڑ دینی چاہیے. امید تو رکھنی چاہیے نا, امید پہ تو پوری دنیا ہی قائم ہے, تو بھائی امید کا دامن تو آپ بالکل نہ چھوڑیں. کبھی نہ کبھی تو ہوگا, کچھ نہ کچھ تو ہوگا, صحیح ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ویٹ اینڈ واچ کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ اس میں اپنا بھی حصہ ڈالیں کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ ہم صرف ان سے امیدیں لگا کے رکھیں, کیونکہ ایکسپیکٹیشنز تو کبھی بھی نہیں رکھنی چاہیے. اپنے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں کس طرح سے اس کو سیٹل کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. وہ کہتے ہیں نا امید پہ دنیا قائم ہے ضرور, پر چلتی یقین سے. ایسا ہی. لیلا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا سولوشن ہے, کس طرح ہم اس مسئلے پہ قابو پا سکتے ہیں؟ ابھی جیسے انہوں نے کہا تھا کہ یو ہیو ٹو بلیو ان یور سیلف. مگر میرے خیال سے اب اتنی بات چیت ہو رہی ہے پالیٹکس, یہ کہ پالیٹکس کی وجہ سے تو جو ہماری ینگ جنریشن بیچاری ڈر نہ جائے. تو آج کل وہ ڈرا رہی ہے, ڈر نہیں ہوئی. لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہوا ہے ینگ جنریشن سے, آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیم. آئی مین کہ وہ تو یعنی کہ ان کو یعنی کہ وہ خود ہی اتنے کانفیڈنس ہے ان میں, تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. میرا بھی ریسنٹلی بھی ہوا تھا ایکسپو کراچی میں, جہاں پر 23 یونیورسٹیز تھی, اینڈ آئی واز سو پراؤڈ آف دیم.
ان کی یعنی کہ کافی ان کا جو لیول تھا فیشن ڈیزائننگ آئی مین از سملر ٹو لنڈن. تو پالیٹکس کو ایک جگہ رکھ دیں, مگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کی فاؤنڈیشن پہلے شروع ہوتی ہے اسکول سے. اسکول سے پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آگے. تو جسٹ کیری آن جو آپ کی فیلڈ ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. فہیم بھائی کیسے ہیں؟ یحییٰ بات کر رہے ہیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں یحییٰ بھائی؟ بالکل اتنا اہم موضوع ہے. پہلے تو آپ کے تمام معزز مہمانوں کو سلام ہو, اور جو ابھی میری بہن نے بات کی تھی میں ایک بات کہوں گا, پھر میں اپنی بات شروع کرتی ہوں. امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. امید ہی سارے ہم زندگی جیتے ہیں. ہر رات کے بعد ایک صبح ضرور ہوتی ہے. جو لوگ مایوسیاں پھیلاتے ہیں نا, میری نظر میں وہ بہت غلط کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور اپنے اسی کے ساتھ ساتھ ریاستی سطح پہ امید کی بات کر رہے تھے, تو میں اس میں ایک جملہ اور شامل کرنا چاہوں گا. تو ہمیں اپنے رائٹ کے لیے ڈیمانڈ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے, مگر کوششیں ساتھ جو ہے نا وہ الگ کرتے رہیں آپ. ٹھیک ہے, یہ جو پروگرام آپ کر رہے ہیں فہیم, یہی تو ہے نا, آپ جو سجاتے ہیں, آپ اتنی اچھی مطلب اس طرح کے موضوع لے کے آتے, تو یہ ایفرٹ سے ہمیں موقع دیتے تو ہم بات تو نکل کے بات کریں. دیکھیں, دو باتیں میں کہوں گا بڑی امپورٹنٹ ہے. ایجوکیشن از دا, مطلب اس سے بڑی پرائرٹی کوئی کسی کی نیشن کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتی. لیکن ایجوکیشن شوڈ بی پرووائڈ بائی دا گورنمنٹ. یہ ایک بیسک نیڈ ہے ایجوکیشن ہیلتھ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے, میں نے بڑا دیکھا اس میں, کیونکہ ظاہر بات ہم بھی سرکاری اسکولوں میں پڑھے ہوئے. میں نے آج آپ بڑی بلڈنگ, میں بار بار کہتا ہوں, آپ اتنی بڑی بڑی عمارتیں, میرے بچہ جس کالج میں پڑھتا ہے اتنی بڑی عمارت ہے, لیکن وہاں پڑھائی نہیں ہوتی. بی جی اے کا حال دیکھ لیں, اتنا بڑا کالج تھا, وہ اسٹینڈرڈ اس کا نہیں رہا. جب یہ آپ نے اسپیس دیا پرائیویٹ پارٹیز کو, تو ظاہر بات ہے آپ ایجوکیشن اچھی نہیں دیں گے تو پرائیویٹ لوگ تو اپنے ادارے کھولیں گے, پھر وہ کمرشل ہو گئے. ابھی بھی میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا ہم تعلیم کے لیے کام کریں, کیا کام کریں گے؟ مجھے ان 4 پوائنٹس بتا دیں. 3 پوائنٹ تو میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ یونیفائڈ ایجوکیشن فرام کراچی ٹو خیبر. جس طرح کا سسٹم ایک ہو, کوئی ایک بورڈ ہو آپ کا, چاہے آپ کیمبرج پڑھائیں کچھ پڑھائیں, لیکن بچے کو, امیر کو, غریب کو, بچے کو ایک ہی تعلیم دے. اس سے ڈسکریمنیشن ختم ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے جو دنیا نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, ہم نے بڑے بڑے بستوں والا سسٹم اڈاپٹ کیا ہوا ہے, جس میں بچوں کو ایک لاکھ دیتے ہیں. ایک بچہ جو اسکول میں بالکل پہلی کلاس میں ہوتا ہے, اس کو بھی اس دور میں لگا دیا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا بن جائے گا, یا اس کے ماں باپ بھی لگے رہتے ہیں کہ وہ اس کو ضرورت سے زیادہ اس کو فلاسفر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. یہ جو ہم دیکھیں نا, بالی ووڈ کی نقل کرتے ہیں نا, کتنی کرتے ہیں کہ انڈیا کی فلمیں اور یہ وہ. انڈیا صرف بالی ووڈ کا نام نہیں, اگر ہم وہاں کی ایجوکیشن دیکھیں نا, میں سب کو بتاتا ہوں, وہاں کی ایجوکیشن کیرلا سے لے کے بامبے تک ایک ہی ایجوکیشن ہے. بہترین تعلیم, آپ چاہے ساؤتھ انڈیا چلے جائیں, آپ نارتھ چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں. تو سب سے میری درخواست ہے, خدا کے لیے اپنا ایجنڈا جب پیش کریں تو پروگرام کے ساتھ یہ چیز لائیں. سب سے پہلے یونیفائڈ ایجوکیشن کر دیں. اور ایجوکیشن اگر آپ گورنمنٹ لیول پہ نہیں دیں گے تو اسی طرح ایجوکیشن مہنگی ہوتی جائے گی. میں بتا رہا ہوں, تو کوشش کریں کہ یہ سب چیزیں اڈاپٹ کریں. اپنے لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی آپ کریں گے کیا. تھینک یو سو مچ. بالکل صحیح, بہت شکریہ یحییٰ بھائی. جی شرف الزمان صاحب, انہوں نے کہا کہ جو ایک بورڈ ہونا چاہیے, تعلیمی نظام جو ہے وہ سارا ایک جیسا ہونا چاہیے پورے ملک میں. ایسا ہی ہونا چاہیے. یہاں تو سرکاری اور پرائیویٹ جو ہے اسکول, ان دونوں کے بیچ میں سرکاری اور پرائیویٹ نہیں نا, اس کے علاوہ بھی بہت سارے بورڈ سسٹم تو ہے ہی. حیدرآباد بورڈ, کراچی بورڈ, بہاولپور بورڈ, لاہور بورڈ, فیڈرل بورڈ, مدرسہ سسٹم ہے, کیمبرج سسٹم ہے, میٹرک بورڈ سسٹم ہے. اس کے بعد آپ کے وہ بھی ہے, آغا خان بورڈ سسٹم ہے. تو کئی سسٹمز موجود ہیں. ہونا ایک ہی چاہیے, ہونا ایک ہی سسٹم چاہیے, اور وہ آل اوور دا کنٹری ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کراچی شہر میں ہے تو ایسا ہے, گاؤں میں ہے تو ایسا ہونا چاہیے. نہیں, ایک جیسا ہونا چاہیے. کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ لیکن ایک جیسا ہو گیا کیسے؟ یہاں تو جو کتابیں چھپتی ہیں بچوں کو مفت میں بانٹنے کے لیے, وہ 10 دن کے بعد کباڑیے کے دکان پہ پکڑی جاتی ہیں, بچوں کو نہیں بٹتی ہے. تو جو لوگ ہمارے سرپرست ہیں, جو لوگ ہمارے نگراں ہیں, جن کو ہماری فکر ہونا چاہیے, جب وہی ہمیں برائے فروخت رکھیں گے تو ہماری ترقی کہاں سے ہوگی؟ آپ کتابیں چھاپ کر کے آپ کروڑوں روپے کی کتاب جو ہے چند سکوں کے عوض آپ کباڑیوں کو بیچ دیتے ہو. بالکل صحیح. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, حسین خرم جمال بات کر رہا ہوں. جی خرم جمال صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں میں ٹھیک جناب. بات یہ ہے کہ اس ملک میں تعلیم ہے کہاں؟ تعلیم نہیں ہے, یہ کاروبار ہے, یہ بیچ رہے ہیں, یہ تعلیم کو بیچ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو اگر یہ بیچنے والے بھی نہ ہوں تو پھر تو تعلیم کا ویسے ہی اللہ حافظ ہو گیا. پرائیویٹ اسکول سے ہی تو ایجوکیشن کا وہ ایک سسٹم مل رہا ہے آپ کو. ایسا نہیں ہے. یہ ایک, میں یہ بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر ہلو جی سن رہا ہوں میں آپ کو.
بات یہ ہے کہ اگر یہ ایک پالیسی ایک سازش کے تحت گورنمنٹ اسکولوں کو برباد کیا گیا اور تعلیم بیچی جا رہی ہے, باقاعدہ تعلیم بیچی جا رہی ہے, باقاعدہ تعلیم بیچی جا رہی ہے. تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ سازش کس کی ہے, ذرا یہ بھی سازش بھی بتا دیں مجھے. سازش بھی وہی لوگ ہیں جو مثال کے طور پہ یہ ایک, ارے میرے بھائی یہاں ہر چیز بیچی جا رہی ہے, صرف تعلیم پہ کیوں جا رہے ہو آپ؟ کہ دوائیاں نہیں بیچی جا رہی ہیں, بچوں کے دودھ نہیں بیچے جا رہے ہیں, پینے کا پانی نہیں بیچا جا رہا ہے, کیا چیز نہیں بک رہی ہے آپ بتاؤ؟ آپ صرف اگر یہ کہو گے کہ پرائیویٹ اسکول تعلیم بیچتا ہے اس وجہ سے بگاڑ پر, نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. بھئی اس کا جواب تو واقعی شرف الزمان صاحب نے دینے تھا. یہ چیئرمین پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن ہے, اور ذرا وقفے سے واپس آتے ہیں تو اس بارے میں بات کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. اور وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود تھے, خرم جمال صاحب. انہوں نے یہ کہا کہ تعلیم کو ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت اور ایک سازش کے تحت بیچا جا رہا ہے. تو جناب کیا کہتے ہیں اس بارے میں تعلیم کو بیچنے کے حوالے سے؟ دیکھیں فہیم بھائی, میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو صاحب حیثیت ہے, تعلیم جو ہے وہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. تعلیم و صحت مفت ہونی چاہیے, بے شمار ممالک میں مفت ہے. اگر گورنمنٹ چاہے تو یہاں بھی مفت کر سکتی ہے, اس لیے کہ جتنا بجٹ یہ لوگ تعلیم پہ خرچ کر رہے ہیں اتنے میں تو تعلیم مفت ہو جانی چاہیے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر صوبے کو 18ویں ترمیم کے تحت خود مختاری دی گئی تعلیم و صحت میں. اب ہر صوبے کے اپنے اختیارات ہیں, تو ایک ساتھ نظام تعلیم کہاں سے ہوگا؟ اگر ہی قومی اختیارات میں چلے جائے تو پھر ایکشن نظام تعلیم ہو. انہوں نے تو بیسیکلی اسے آسان کیا نا, وہ صوبائی سطح پہ تقسیم کر کے کہ وہ زیادہ انرجی کے ساتھ جو ہے نا وہ کام ہو سکے اور زیادہ بہتر کام ہو سکے, بالکل ہو سکے. تو بات تو وہیں آ گئی نا کہ 18ویں ترمیم اور ایکساں نظام تعلیم دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اب یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی تعلیم کو فروخت کرنے کی, میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کو پرائیویٹ اسکولز کے خلاف ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت افواہیں لوگ اڑاتے ہیں. وہ چند ایک اسکول ہیں جو کہ ٹوٹل میں اگر پاکستان میں اس کو گنتی میں لایا جائے تو 2% بنتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بہت ہائی فائی اسکول ہیں, جن کی فیس بہت زیادہ ہے. لیکن میں عوام سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ انہی اسکولوں کے پیچھے لائن لگا کر کیوں کھڑے ہو بھائی؟ جن سے آپ کو شکایت ہے ان سے ہٹ جاؤ نا آپ تھوڑا سا. تو خواہش وہی ہے کہ بچہ ان کو اگنور کرو. جب ان کا بزنس, اگر وہ بزنس کر رہے ہیں, جب ان کا بزنس نہیں چلے گا, نقصان ہوگا, تو آٹومیٹکلی اسکول بند ہونے شروع ہو جائیں گے ایسے. بالکل صحیح. تو یہاں تو 300 روپے والے بھی اسکول ہیں, 600 روپے والے بھی اسکول ہیں, 500 روپے والے. حسب حیثیت آپ بچوں کا اپنے وہاں پڑھائیں, ہر جگہ تعلیم دی جا رہی ہے. لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ ایک عام سا آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ میرے 3 بچے ہیں اور میں 3 بچوں کی فیس 1.5 لاکھ روپے ماہانہ دیتا ہوں, تو میں تو سب سے پہلے یہی پوچھوں گا کہ بھائی ذریعہ آمدنی کیا ہے آپ کی؟ صحیح. انکم ٹیکس آپ کتنا دیتے ہو؟ انکم ٹیکس والوں کو آپ کی خبر نہیں ہے کہ 1.5 لاکھ روپے صرف آپ تعلیم پہ خرچ کر رہے ہو, باقی چیزوں پہ آپ کا کتنا خرچ ہوگا؟ کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام سر, میں محمد اکبر قریشی بات کر رہا ہوں. جناب آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں قریشی صاحب, تو کیا ہی کمال ہو جائے. ابھی میرے سر کر دیا میں نے. جناب بہت اچھا کیا. اب بتائیے حضور کیا کہیں گے؟ سر آپ کا پروگرام بہت زبردست جا رہا ہے اور آپ کی بہت مہربانی, آپ نے اتنے اہم مسئلے پہ آپ نے پروگرام آپ نے کیا. بہت شکریہ. سر بات یہ ہے کہ یہ نیو کراچی سے میں بات کر رہا ہوں. سر ہمارے آبا اجداد نے پاکستان بنایا ہے سر, میرا دل رونے کو چاہتا ہے. ہمارے بچے جو نا کیوں نہیں لگ سکتے سر, ہمارے آبا اجداد نے پاکستان کو بنایا ہے. سر اب پہلے ہم کو بلائیں سر, ہم کو پروگرام میں بلائیں سر. سر بہت شریف لوگ ہیں سر. ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے 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 ہم آپ کا نمبر جو ہے آپ فون بند نہیں کیجیے گا, آپ کا نمبر لے لیں گے, آپ سے جو ہے نا وہ رابطہ کیا جائے گا. تھینک یو سو مچ آپ نے کال کیا. مجھے تو کچھ خاص سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہے تھے یہ. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک بنایا اور وہ پھر کافی مطلب یہ کہ ان کو اگنور کیا جا رہا ہے. جن لوگوں نے ملک پاکستان بنایا, جنہوں نے جانوں کو نذرانہ دیا, اور ایک بار نہیں 2 بار دیا, ایک بار پاکستان بنانے کے لیے, ایک بار پاکستان کو بچانے کے لیے, غرض یہ کہ مشرقی پاکستان, جن لوگوں نے پاکستان بچانے کے لیے نذرانہ دیا وہ 4 لاکھ آج تک قید میں ہیں. 47 سال سے قید میں ہیں. وہ پاکستانی ہیں, ان کو لایا نہیں گیا. جو لوگ یہاں ہیں ان کو ساتھ جو سلوک ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے. صحیح ہے. ابھی پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو اس میں ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ جو نا انصافی, جو انصاف والا جو معاملہ ہے نا یہ, اور احتساب والا, یہ جب تک وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا تب تک جو ہے وہ اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. جو غلط کر رہا ہے اس کو باقی ریاست کو چاہیے کہ اسے گریبان سے پکڑے. منسٹری آف ایجوکیشن کاہے کے لیے بنائی گئی؟ اس کا کام ہے وہ چیک اینڈ بیلنس میں رکھے. اگر کوئی لوگ آپے سے زیادہ فیس مقرر کر رہے ہیں تو آپ نے کیٹیگریز وائز اسکول کو کیوں نہیں بنایا بھائی؟ بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ جناب. کچھ شارٹلی میسج جو ہے وہ آڈینس کو دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ لیلا آپ سے شروع کریں گے, یہ کیمرہ آپ کے لیے. ہاں میں تو بھائی ضرور میسج دوں گی اپنی پاکستانی عوام کو. ابھی جن کا فون آیا تھا کافی, یعنی کہ مجھے بھی دکھ ہوا ہے کہ وہ اتنی تکلیف میں تھے. اگر پاکستانی عوام ہے, پاکستان میں ہر چیز ہے, مگر ہمارے لیڈر نہیں اچھے ہیں. بولنا تو نہیں چاہیے ویسے مجھے, لیکن تعلیم کی جہاں بات آتی ہے پلیز آپ پڑھیں اور دل لگا کے پڑھیں. چھوڑ دیں جو لوگ سوچتے ہیں آپ کو پولیٹیشین تنگ کرتے ہیں, لوگ تنگ کرتے ہیں, آپ بڑے قدم بڑھائیں, پاکستان ضرور سکسیسفل ہوگا انشاءاللہ. جناب روبینہ صاحب. جی بالکل, میں بالکل چھوٹی سی ایک بات کہوں گی, ویسے وزن میں یہ بڑی بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو جو بھی جنگ جیتنی ہے وہ صرف تعلیم کے ذریعے ہی آپ جیت سکتے ہیں. اور لگ جائیں, جت جائیں تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے, کوئی عمر کی قید نہیں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. اور نہیں پوچھیں گے سر آپ نے اس وقت کی صرف سجیشنز ہی دیے ہیں. میں نے تو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ الیکشن ختم کریں کھیلنا. چند معزز حضرات کو جو مخلص حضرات ہیں ان کی ایک کمیٹی بنا دیں ہر صوبے میں, ان کے حوالے تمام چیزوں کو کر دیں. اس لیے کہ 70 سال سے یہ الیکشن کھیل کے انہوں نے پاکستان کو کیا دیا بھائی. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ. دوستوں ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے. بس دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے تعلیم کے حوالے سے. انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے پہ ہم سب مل کے قابو پائیں گے. اور آج اس ٹاپک پہ بات کرنے کا مسئلہ صرف یہ تھا کہ مسئلے کا جب تک ذکر نہ کیا جائے, پتہ نہ ہو ہمیں مسئلہ ہے, اس کے حل کی طرف ہم کبھی نہیں جا پاتے. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.